بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مگر شروع جو پروگرام کا ہے میں کسی ٹوٹلی ایک اور بات سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اب یقین مانیں کہ اتنے سال صحافت کرنے کے بعد، جنگیں کور کرنے کے بعد سب کچھ، وہ ویڈیو ایسی ہے کہ میں دیکھ کے اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ وہ کیا وجہ ہے۔ وہ ہے ٹیررزم اور اس کے بارے میں۔ آج بھی کل رات کو ایک پھر افغانستان کے اندر ایک کلیش ہوا۔ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ دو گروپوں کا آپس میں، گل بہادر کا اور نور ولی گروپ، یہ تحریک طالبان کے گروپس ہیں، دو آپس میں لڑے۔ افغانستان نے الزام لگایا کہ شاید پاکستان نے ڈرون سٹرائکس کی ہیں۔ کچھ ہلاکتوں کی خبر آئی ہے، کہیں 10 کا فگر آ رہا ہے، کہیں 7 کا۔ میں تو کہتا ہوں 70 کا آتا تو اور بھی اچھا تھا، بیکاز یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے مارے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارے، بات یہ ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں روز یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، ہر دوسرے دن آپ کو خبر آتی ہے کہ جوان بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، کوئی کیپٹن شہید ہو رہا ہے، کوئی میجر شہید ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ ابھی آپ 7 بی رولز میں دیکھ رہے ہوں گے، کچھ دن پہلے یہ 7 اور 9 کے درمیان میں 47 ہم نے یہ خوارج مارے اور یہ پوری تشکیل ماری۔ اس کے بعد 10 اور 11 کے درمیان میں 3 اور مارے، اور حال یہ ہے کہ ان کی لاشیں وہاں یہ جو کتوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی رہیں، اور ان کو کھایا بھی وہاں پہ کتوں نے، جنگلی جانوروں نے، کوئی ان کو وصول کرنے والا نہیں، کوئی قبول کرنے والا نہیں، یہ ہے۔ لیکن جو ان کے سامنے لڑ رہے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے بچے کس طرح کے شہید ہو رہے ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، اور ان کا ذرا جذبہ دیکھیں۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بحث چل رہی ہے اس ملک میں کہ دہشت گردوں کے خلاف فل فلیج ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ فیصلہ، میں چاہتا ہوں آپ اپنے دل میں بھی سوچ لیں۔ میں آپ کو ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ میجر رب نواز گیلانی ہے، ینگ میجر۔ ان کی اوران بلوچستان میں 16 جولائی کو شہادت ہوئی، اور یہ اپنی بچی کو کچھ سنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں، بیکاز جب ان کے لوگ مرتے ہیں نا، وہ ایک سٹیٹسٹک ہے، وہ ایک نمبر ہے، کوئی ان کو وصولنے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کو آپ مار رہے ہیں، آپ نے کبھی ان کے لیے کسی کا لوکل کمیونٹی میں غائبانہ جنازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے کون سے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو تو دیکھ چاہتا ہوں کہ آپ رب نواز گیلانی کو دیکھیں۔ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس کے بعد آپ سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، سب سوچتے ہیں، کیا یہ دہشت گرد کے خلاف فل آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ شاہ جی کوئی بحث رہتی ہے اس ملک میں کہ دہشت گردوں کے خلاف فل کائنیٹک آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ بحث 2008 سے کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بالآخر آپ کو اگر تھوڑا بہت سکھ چین نصیب ہوتا ہے تو آپریشن اس کے بعد ہی ہوتا ہے، جو ایک سیریز کی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دوبارہ دہشت گردی کے لوٹ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کابل میں اس وقت جو حکمران بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اب بڑی ذمہ دار حکومت ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ TTP والے۔ یار اس طرح کی بات نہیں ہے، ایک سمپل بات ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا، اور اللہ کے فضل سے پہلے ہم ہی نے بٹھایا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ نے ایک سپر طاقت سوویت یونین کو پاش کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے 20 سال تک امریکہ کی مزاحمت کی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہم نے جو جیتے ہیں ہم، یہ افغانستان تک محدود کیوں رہے؟ ایگزیکٹلی، یہ شرعی نظام آگے بھی جانا چاہیے، اور اسی طریقے سے آنا چاہیے جیسے افغانستان میں فرام دی بیرل آف دی گن آیا ہے۔
نو ادر میتھڈ. اب ان کے ساتھ میں کیا نیگوشیٹ کروں گا؟ چلیں یہی میں ناظرین کو بتا دوں. یعنی یہ لوگ یہ نہیں ہے کہ ان سے ہماری بات چیت نہیں ہوئی. میں لسٹ دیکھ رہا تھا. میں چھوٹے چھوٹے ایگریمنٹس نہیں ہیں، بڑے ایگریمنٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ کا شکئی ایگریمنٹ ہوا 2004 میں، سراروغا پیس ایگریمنٹ ہوا 2005 میں، میران شاہ پیس ایکارڈ ہوا 2006 میں، خیبر پیس ایکارڈ ہوا 2008 میں، سوات ایگریمنٹ ہوا جب آپ کو صوفی محمد اور بعد میں سارے، ان میں سارے جو بڑے نام تھے سب تھے، تمام ناکام ہوئے اور آخر میں بات وہیں پہ آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک سیاسی ایشو بن گیا ہوا ہے کہ کیا کریں ان کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے. اگر یہ نہیں ہونا تو کیا ہوگا؟ اینی وے اس پہ پھر آئندہ بھی بات کریں گے. ابھی ذرا